السلام علیکم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ دیکھیں یہ جو گرہن ہے ایک تو پارشل ہے، یہ فل اکلپس نہیں ہے، پارشل ہے، ہمارے ایریا میں نہیں دیکھا جائے گا اور انڈیا پاکستان میں نظر نہیں آئے گا۔ یہ سائیڈ ایریاز، یہ انٹارکٹیکا ٹائپ جو ایریاز ہیں ادھر دیکھا جائے گا۔ اور اس میں جو ہوتا ہے ہمیشہ سے، اس پہ ہم نے کافی دفعہ ذکر کیا ہے، ایک دفعہ پھر عرض کر دیتے ہیں کہ یہ جو سورج ہوتا ہے اس سے حکمران ہوتا ہے، سورج رولر کو بتاتا ہے، سورج نظام حکومت کو بتاتا ہے، گورنمنٹ گورننس اس سے ریلیٹ کرتا ہے۔ تو ڈیفینیٹلی ٹف ٹائم ہو رہا ہے گورنمنٹ ملازموں کے لیے، اور سمجھ لیں کہ یوں سمجھ لیں کہ یہ سرکاری ملازمین، سرکاری جتنے بھی عہدیدار، بادشاہ، اور خصوصاً اس سب کے لیے تو جو ہونا تھا سو ہونا تھا، ایز اے سن کو گرہن لگنا۔ اس میں ایک یونیکنیس ہے اس وقت، وہ یہ ہے کہ جو کیتو ہے وہ لیو سائن میں ہی موجود ہے، اسی کے سائن میں، سن کے ہی، اور مارس کا اسپیکٹ اب اس پہ پڑ رہا ہے اس پلیسمنٹ پہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنے بھی ورلڈ لیڈر ہیں ان میں سے میکسیمم خطرے میں آ جائیں گے۔ اتنی بڑی تیز سچویشن بلڈ ہونے جا رہی ہے اس گرہن کے بعد، جس میں ہم اندازہ ہی نہیں لگا پائیں گے کہ کون گرا اور کون نہیں۔ مطلب صبح پتہ چلے گا ادھر کا چینج ہو گیا صبح، مطلب ایک عجیب سا طوفان سا محسوس ہوتا ہے کہ اس کے بعد ایک انگارک یوگ کا ساتھ ساتھ چلنا، مارس سن جب کٹھے ہوتے ہیں انگارک یوگ کہلاتا ہے۔ اب راہو کی اس کے ساتھ لگ رہا ہے تو ڈیفینیٹلی یہ کافی زیادہ ڈیزاسٹرس ہے، اور یہ شک میں ڈالے گا۔ راہو illusion ہے، راہو شک ہے، شک میں ڈالتا ہے۔ تو اب ایسا لگتا ہے کہ 17 فروری کے بعد میکسیمم حکومتوں عوام کی نظر میں مشکوک ہو جائیں گی، میکسیمم اس وقت کے حکمران عوام کی نظر میں مشکوک ہو جائیں گے، کیونکہ راہو نے وہاں شک ڈالنا ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور اسی طریقے سے جو جتنے بھی بارڈر ایریاز ہیں ادھر کلیش بڑھ جائیں گے، بارڈر ایریا میں ملٹری سٹرائکس میں اضافہ ہو جائے گا۔ جتنا بھی اس ٹائم آپ کے پھڈا یا پنگا چل رہا ہے اس میں آپ کو ایک دم تیزی ملے گی، اتنی تیزی ملے گی کہ آپ لوگ ڈھیٹ سے تو ویسے ہی ہوئے پڑے ہیں مطلب 100-200 کا فگر تو اب آپ کے لیے عام سی بات ہے اموات کا۔ اور جس طریقے سے ابھی اللہ معاف کرے انہوں نے جو کیا وہ بم استعمال کیا، تھرمو سم تھنگ کوئی تھا، تھرمو بیرک جو ہے وہ کہتے ہیں ہوا میں تحلیل کر دی، اتنا ٹیمپریچر تھا، 2-3 ہزار بندے کو لائیو اس کی فوٹیج آ رہی ہے۔ یہ زمانہ کدھر جا رہا ہے؟ اور یہ سارے ابھی چلیں گے کیونکہ انگارک یوگ ابھی بھی کیری کرے گا، مارچ تک کیری کرے گا۔ تو مجھے یہ لگ رہا ہے کہ دنیا اپنی جو وہ جیسے کہتے ہیں نا کھو چکی ہے اپنی ول آف لیونگ، جیسے کہتے ہیں اس کو کھو دے گی اب، کیونکہ ان کو سامنے نظر آ رہا ہے کیونکہ سروائیول ڈیفenس تو ہوتا ہے، وہ جیسے کہتے ہیں نا کہ ڈیفenس کی سب سے بہترین اسٹریٹجی ہوتی ہے اوفenس، وقت سے پہلے پریمپٹیو اس کی گردن سے پکڑ لینا۔ لیکن مجھے لگ رہا ہے کہ سارے ایسے معطل ہو کے بیٹھے ہیں کہ اپنی اپنی موت کا جیسے انتظار کر رہے ہیں کہ مجھے آ کے آج نہیں کل گھیر لے، اس ٹائپ کا ماحول ہے۔ تو جنگیں تو اس ٹائم میں ایکسٹریم کو ٹچ کریں گی، اس میں کوئی کمی نہیں آنے لگی، اور پاسبلی اس میں جتنے بھی سمجھ لیں کہ 12 تک تو خصوصاً 12 مارچ تک تو بہت ہائی ڈیزاسٹرس ٹائم ہو سکتا ہے، کیونکہ جوپیٹر بھی ریٹروگریڈ رہے گا اس وقت تک۔ تو اس لیے یہ ہے کہ ایران اور اس کا مسئلہ بھی ایکسٹریم پہ پہنچے گا۔ مذاکرات تو 12 تک ویسی دنیا میں نہیں ہو سکتے 12 مارچ سے پہلے، تو اس لیے حملہ تو ٹیکنیکلی گرہن کے پاس ہو جانا چاہیے یا گرہن کے ایک دن آگے پیچھے ہو جانا چاہیے جو چانسز ہے، کیونکہ ہوگا یہ کہ گرہن لگتا ہے حکومتوں پہ یا سرکاری لوگوں پہ تو اس کا ہوگا افیکٹ کہ ان کی عقلیں ماری جائیں گی، ان کی اسٹیمیشنز خراب ہوں گی، اور کیتو پہلے ہی ادھر آیا ہوا سیلف لیس سے ہوئے پھر رہے، عقل اکل آ نہیں رہی۔ تو اس وجہ سے یہ یوں لگنے لگا ہے کہ
یہ جتنا بھی صورتحال جو ڈیولپ ہو رہی ہے وہ بہت زیادہ خطرناک ہوگی اس معاملے کو لے کے. اور جہاں تک حملے کی بات ہے، پاکستان انڈیا بھی اس میں ہو سکتی ہے، بنگلہ دیش انڈیا بھی، چائنا انڈیا بھی، افغانستان پاکستان بھی، ایران اسرائیل تو ویسے ہی چل رہا ہے. اسی طریقے سے کوئی ترکی گریس ہو سکتا ہے، گریس ٹریگر ہو سکتا ہے ترکی کے ساتھ، اور باقی جو ایگزسٹنگ چل رہی ہیں وہ ساری کی ساری. اور ایک تو یہ اس کے افیکٹ آ رہے ہیں، دوسرا آگ لگنے کے، پھٹنے کے، گیس اور یہ سارے ایونٹس. تو سب کو چاہیے کہ اپنے جتنے بھی وہ ہیں کچن میں یا کہیں بھی بجلی کی کوئی سپارکنگ کی پوزیشنز ہیں، یا کہیں بھی ایسی جگہ ہے جہاں آپ کو پتہ ہے کہ یہ سپارک ہو سکتی ہے، فائر لگ سکتی ہے، یا یہاں گیس کے سلنڈروں کی دکان ہے یا کوئی اور گیس کے سلنڈر گھر میں، تو احتیاط برتیں. اور یہ جو آگ لگنے کی ایونٹس ہیں یہ اب بہت زیادہ رہنے والے ہیں، تو آپ لوگوں کو اس پر خصوصی فوکس کرنا ہوگا. اور جہاں تک ایران کو دھمکی دینے کی بات ہے، ایران کو کوئی فرق نہیں پڑتا کسی بھی دھمکی یا کسی بھی اس سے، کیونکہ جو اس کے لیے بلکہ میری گزارش ہوگی ناظرین سے بھی، قاسم سلیمانی کو پڑھیں، نوجوان پڑھیں، اس کی زندگی پڑھیں، اس کی جو لائف سٹوری پڑھیں کیس سٹڈی کے طور پہ. مذہب اور فرقے کو چھوڑیں، پروفیشنل کسی ہیومن پروفیشن کی جو جیسے کہتے ہیں نا پروفیشنل گریس یا پروفیشنل ایکسیلنس پہ پہنچنے کی ہسٹری پڑھیں، تو آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا. اور پھر اس کے لیے آخر میں میرا ایک جملہ ہے کہ وہ آپ کو بتائے گا کہ ایسے کئی قاسم سلیمانی ایران کے پاس ہیں، اور جنہوں نے خود سے، مطلب آپ تو بھرتی ہوتے ہیں نا جا کے، انہوں نے 2-4 لڑکے اکٹھے کر کے 100-200 اکٹھے کر کے خود اپنے اس لیول پہ پہنچے کہ ایک ڈویژن تیار کر لی تھی، اور پھر امریکہ کے لیے بڑے امپورٹنٹ ہو. اسامہ صاحب، ایران جو ہے وہ اپنے اسلامی انقلاب کی 47ویں سالگرہ منا رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ جس طرح وہاں پر اکانومی کی صورتحال ہے، اگر امریکہ حملہ کرتا ہے، باقاعدہ جنگ میں چلے جاتے ہیں، تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ ایران کس طرح سروائیو کرے گا؟ دیکھیں، جنگیں جذبوں سے لڑی جاتی ہیں، لیکن وسائل آپ کے جہازوں میں، ٹینکوں میں تیل نہیں ہے، آپ کے پاس پیسہ نہیں ہے، پیچھے وسائل نہیں ہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ فلسطین والے کیوں مارے جا رہے ہیں؟ ان کے پاس نہیں ہے بھی، نہ ہتھیار ہے، نہ کوئی وسائل ہے. شام کا کیا حال ہوا، لبنان کا کیا حال ہوا، یمن کا کیا حال ہوا؟ آپ 2-4 میزائل مار دیں گے، ٹھیک ہے، لیکن آپ ایک پراپر جنگ نہیں لڑ سکتے. امریکہ دوسری طرف بہت بڑی طاقت ہے، اسرائیل بہت بڑی طاقت ہے، یہ ہمیں ماننا چاہیے جو زمینی حقائق ہیں. دیکھیں، ایک بات تو بڑی طے ہے کہ ماشاءاللہ اس پہ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ واقعی میڈیا کی بہت بڑی طاقت ہے، کیونکہ انہوں نے یہ بابر کرا دیا ہے کہیں ذہنوں کو کہ وہ بڑی طاقت ہے. اور حالانکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بھی میں ہی ہوں، قوت پروردگار ہی ہے مسلمان کی زندگی میں اس کی جو کار فرما ہے. تو میں بے سر و سامانی کے عالم میں بھی اگر صرف خدا پہ توکل کرتے ہوئے اس کی طرف رخ کر کے چلنا شروع کروں گا، تو وہ اپنی مدد ابابیل بھیجے، فرشتے بھیجے، جو مرضی بھیجے، اب بھی بھیجے گا. اسباب پہ تو غزوہ تبوک میں ہم نے پہلی دفعہ مسلمان 40,000 تھے، بڑے خوش ہوئے کہ یہ پہلی دفعہ طاقت ہے، وہ ہارنے لگے تھے. پھر اللہ تعالیٰ کا آ گیا کہ انہوں نے اپنی کثرت پہ ناز کیا. تو مسلمان کو تو زیب ہی نہیں دیتا یہ جو اسباب پہ بھروسہ کرنا. مسلمان کی جو سٹوری یہ نہیں ہے. اور کیونکہ آپ اس میں سمجھ رہے ہیں کہ یہ شاید کوئی 2 تہذیبوں کی جنگ ہے یا 2 انسانوں کی جنگ ہے، نہیں، یہ حزب اللہ اور حزب الشیطان کا مقابلہ ہے، اور جو ازل سے ہے ابد تک اس نے جانا ہے. تو اس میں یہ سب چیزیں نہیں چلتی ہوتی، اس میں یہ ٹیکنالوجیاں، یہ رفال شفال، یہ سارے گر گر جاتے ہوتے ہیں. ایک نمازی آدمی کافی ہوتا ہے اس کے لیے. تو اس لیے یہ چھوڑ دیں یہ. بلکہ اب اچھا آپ کا سوال ہے، کیونکہ یہ سوال آپ کا اصل میں نہیں ہے، اس ٹائم لاکھوں دیکھنے والوں کا ہے، جو بڑے اپنے آپ کو جو ہے نا ادھر سے پیک لگا لیے، ادھر سے تجزیہ کار بن کے بیٹھ گئے، اس پہ اخبار نویس، کالم نویس، آدھے آپ کے جو ہے ڈرنکر ہیں، اور وہ ہمیں سائنس پڑھاتے ہیں، سائنس کی ترقیاں پڑھاتے ہیں. حالانکہ سائنس کی ترقی کچھ بھی نہیں ہے. سائنس کی ترقی ایک بل شٹ سے زیادہ کچھ نہیں ہے.
سائنس کی ترقی کو میں نے اپنی آنکھوں سے اپنی زندگی میں بالکل زمین بوس ہوتے دیکھا جب کوئی بیماری نہیں مل رہی تھی، اور ایک ہفتے میں کینسر کی پیشنٹ کا سکین نل ہوتے دیکھا۔ سائنس کی ترقی یہاں بھی دیکھی۔ ملکہ بلقیس کا تخت جو ہے وہ آج تک یہ مادہ ٹرانسفارم نہیں کر سکے، میں نے وہ بھی دیکھا اتنے 100 سال پہلے، جب کتاب کا تھوڑا سا علم رکھنے والے بندے نے ٹرانسفارم کر دیا مادہ اٹھا کے یوں پلک جھپکنے میں۔ سائنس کدھر ہے؟ تو یہ سائنس وائنس کے پاپے دیے گئے ہیں، صرف شیطان پرستوں کے دیے ہوئے یہ کہانی ہے۔ پورا امپائر بنایا گیا ہے۔ ایپسٹین کو فائلز کھلنے کے باوجود پنش وہ کہہ رہے ہیں سزا کیسے دیں، سبھی پورا سسٹم ہی کولیپس کر جائے گا۔ بتاؤ اب، یہ بچے کھا رہے تھے خفیہ اور قطرے پلانے کے مہمیں اور کیا کچھ انہوں نے دنیا کو بیوقوف بنایا۔ مسلمان اس کا شکار ہے کیونکہ مسلمان کہیں ایگزسٹ ہی نہیں کر رہا۔ مسلمان کا صرف اور صرف جو مقصد تھا اس سارے انبیاء کا آنے کا، وہ صرف اتنا تھا کہ اپنے خدا سے 1 to 1 ڈائریکٹ کر دے، بس ایک اللہ ایک آپ، جنگل و بیابان ہو، نہ آپ نے ارد گرد پہ بھروسہ کرنا ہے، نہ آپ نے ادھر ادھر کہیں بھروسہ کرنا ہے۔ آپ نے کہنا ہے لا حول ولا قوت الا باللہ، آپ نے اسی کی قوت پہ بھروسہ کر کے۔ رضوان صاحب آپ لوگوں کی سوچ ہے، چلیں ابھی آپ لوگ دیکھیں گے نا آنکھوں سے، شغل تھوڑی ہے، عملی ہونے والا ہے نا سب کچھ۔ کر لے یہ ایران کا کیا کرتا ہے۔ ایران کے کو پڑھنے کے لیے ایران کے قریب جانا ضروری ہے۔ میں نے آپ لوگوں کو کہا نا قاسم سلیمانی کی زندگی پڑھ لینا، گوگل کریں کہ ڈاکومنٹری اس نے نوجوان نے کہاں سے شروع کیا، آپ کو پتہ چل جائے گا۔ ایران کے اندر 1 کروڑ بندہ وہ ہے جو کہتا ہے میں نے پہلے مرنا ہے، تو پیچھے آ جا۔ میں اب آپ کو تھوڑی سی اسٹریٹجی سنا دوں، آنکھوں دیکھی جو سنی باتیں ہیں۔ اسامہ صاحب، میں آپ کی بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں کہ ایران میں 1 کروڑ بندہ ہے جو کہتا ہے کہ پہلے میں نے مرنا ہے، آپ بعد میں مریں۔ سر، ایران کے اندر آ کے انہوں نے آپ کی ٹاپ کی ملٹری لیڈرشپ اڑائی ہے، سارے اڑا دیے ٹاپ کی لیڈرشپ، اور وہ بھی مل رہی۔ سر، بندے مروانا مطلب یہ کیا؟ مطلب بندے مروانا کو حل ہے؟ پھر تو اس طرح سارے مروا دیں۔ آپ نے مقابلہ کرنا ہے نا، اپنے ایسٹس کو محفوظ کرنا ہے۔ دیکھیں یہ جتنے بھی بندے میکسیمم لیڈرشپ جو اب تک شہید ہوئی ہے سمیت قاسم سلیمانی کے، یہ سارے کے سارے پہلے کیمیکل ویپن کے افیکٹی لوگ تھے۔ ان کے ویسے 2-4 سال سے زیادہ کی کہانی ویسے ہی گولیوں کے پھکے کھا کے جی رہے تھے، اور انہوں نے جانا ہی تھا، اللہ نے ان کو شہادت دی، پہلی بات۔ دوسری، قاسم سلیمانی جیسے تھے، قاسم سلیمانی کو پتا تھا، حسن نصر اللہ صاحب نے اس کو روکا نہ جا اوپن جا رہا ہے، خامنائی صاحب نے اس کو روکا نہ جا اوپن جا رہا ہے، خطرہ ہے۔ اس نے کہا میرا مشن ہے، میں اپنی ڈیوٹی کے لیے کسی سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اور آج کا جو سعودیہ اور ایران کے تعلقات جس نہج پہ ہیں، اس کے پیچھے قاسم سلیمانی کا خون ہے۔ اس بندے نے اس کو جوڑ دیا تھا سعودیہ اور ایران کو، اور وہ اس کی جو جس دن شہادت ہوتی ہے وہ صرف پیغام لے کے جا رہا تھا، وہ پیغام جس نے آج کے سعودیہ ایران ریلیشن کی جو آپ دیکھ رہے ہیں نظارہ وہ کیا۔ اور اسی طریقے سے جو اس کی جتنا بھی آج کے ایران کے تعلقات ہیں وہ بھی انہی کے مرہون منت ہیں۔ تو اس لیے یہ تو قریب جانے کی باتیں، شہادت مومن کا زیور ہے، اس کی منزل ہے، جس جس کو ملتی جائے گی، یہی منزل ہے، یہی مراد تھی۔ اللہ نے جو زمین پہ آپ کے دی، آپ کو جو بھیجا، اب اس نے جب اس کو واپس کرنا ہے اپنی مرضی سے، آپ اس کو اس کی رضا میں اپنی جان دیں، اور وہ تب ہوگی جب تک اس کے نظام کے مقابلے میں کوئی بھی نظام چیلنج کرتا رہے گا، اس کو وہ نظام پسند ہی نہیں ہے۔ تو یہ ہو کے رہنی ہے، یہ ہوگا ہی ہوگا، اور ایران اس میں آپ لوگوں کو حیران کرے گا۔ پہلے تو میزائلوں کی تعداد گن لیں، اسباب کی کوئی کمی نہیں ہے، بلکہ میں آپ کو ایک خفیہ ملاقات کی اس کا جملہ ہی پیش کر دیتا ہوں۔ قاسم سلیمانی کہا کرتے تھے کہ پاکستان میری ڈیپتھ ہے، اور وہ کہتے تھے کہ پاکستان کے لیے اگر میں شہید ہو جاؤں تب بھی مجھے کوئی فکر نہیں ہے۔ اور ایون اس نے یہ بھی کہا تھا کہ آپ پاکستان کی جو ملٹری ہے اور اس کے لیے تیل ہم سے لے لیں، جو چاہیے مجھ سے لے لو۔ تو اس لیے یہ نہ کہیں کہ ان کے پاس کچھ نہیں ہے، انہوں نے اس ٹائم سب سے اچھے سیٹلائٹ، سب سے اچھے اپنی ٹیکنالوجی اور اس کا سب کچھ کا مظاہرہ کیا، دکھایا بھی۔ آئرن ڈوم کے جو ہے نا، آئرن ڈوم کے ہوتے ہوئے بھی جا کے میزائل گرے۔ تو اس لیے ابھی آپ نظارہ دیکھیں گے، شو بگن جیسے کہتے ہیں کبھی بھی ہوا چاہتا ہے، اور شو شروع ہے، اور آپ لوگوں کے لیے بھی یہ حیران کن نتائج آئیں گے، لیکن یہ ضروری ہے اب، کیونکہ بندہ مومن کو ایک دوسرے مومن کے ایمان کو دیکھ کے ہی ایک تقویت ملتی ہے،
اور وہ تقویت شاید مجھے لگتا ہے کہ اس دفعہ آپ لوگ دیکھیں گے اس کا نظارہ، اور کئی دلوں میں ایمان کی شمع جل جائیں گی